السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ نمبر 31۔ تو سب سے پہلے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے بعد آپ ویڈیو لائک کریں اور پھر کمنٹ آپ سننے کے بعد کر لیجئے گا یا خود پڑھ لیجئے میوٹ کر کے، اور پہلے نہ میوٹ کیا کریں، پہلے میری باتیں سنا کریں۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں میں اتنی سریلی آواز میں بولتی ہوں، تو پہلے آپ میری بات سن لیا کریں۔ سوری، میری اسکرین بند ہو گئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ آج میں لیٹ کیوں ہوئی، میں اس کی وجہ آپ کو پہلے بتاتی ہوں۔ ہوا یہ کہ میرے فون میں نا اسٹوریج فل ہو گئی تھی اور میں بہت کوشش کرنے کے باوجود سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا، لیکن پھر بھی اسٹوریج والا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کا انجام اس کا میں نے آخر اس کا وہ کیا اس کو بولتے ہیں، مجھے ورڈ ہی نہیں آ رہا، تو اس کا میں نے وہ نکالا رزلٹ کہ میں نے اس کو ریسٹور کیا، اس میں سب ڈیٹا شیٹا کاٹ دیا، اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا، اور ایک چیز جب اس میں سے ڈیلیٹ ہو گئی تب میں نے جا کر اس کو واپس، اس میں سارے ایپس وغیرہ جو میں ناول لکھنے کے لیے یوز کرتی ہوں وہ سارے واپس لائے، اور اب میں جا کر اس میں کہیں میری ایپیسوڈ جا کر ختم ہوئی ہے اور اب میں ریکارڈنگ شروع کر رہی ہوں، اور اس کی وجہ سے میری اسکرین ہر 10 سیکنڈ کے بعد بند ہو جاتی ہے، تو اس کی بھی سیٹنگ کرنی ہوگی، پتہ نہیں پچھلی دفعہ کہاں سے کی تھی، وہ بھی واپس سے کرنی ہے۔ تو ابھی کے لیے میں پہلے سوچا لکھ کر ریڈ کر لوں، پھر اس کی سیٹنگ رات میں ٹھیک کروں گی، لیکن پھر بھی لائک آلویز بجلی کی وجہ سے ہو گیا کام خراب۔ تو اب شروع کرتے ہیں کیونکہ پہلے بہت لیٹ ہو چکا ہے۔ دست دارم قسط نمبر 31، تحریر عریشہ۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ اسے اپنے ساتھ نیچے لایا تھا۔ اسکائی بلو کلر کی خوبصورت فراک میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ دارم سائیں کے کل رات سے لے کر اب تک وہ بہت سارے روپ دیکھ چکی تھی، لیکن اس کا کیئر کرنے والا یہ انداز سب سے پیارا تھا۔ ان دونوں کا کپل بہت مکمل اور خوبصورت تھا۔ انہیں سیڑھیاں اترتے دیکھ ہمنا نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ السلام علیکم، دیر تو نہیں ہوئی؟ وہ اس کے لیے کرسی گھسیٹتا ہوا سب سے پوچھنے لگا۔ وعلیکم السلام بیٹا سائیں، نہیں آپ کو دیر نہیں ہوئی، آج ہم ہی لیٹ ہیں، میرا مطلب ہے کہ ہم سب بھی ذرا لیٹ جاگے ہیں، اور سنان سائیں تو ابھی جاگے ہی نہیں، بابا سائیں نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ السلام علیکم بابا سائیں، ایسا تو نہ کہیں میں جاگ گیا ہوں، نہ جانے اچانک سنان سائیں کہاں سے برآمد ہوا، جبکہ اس کے اس طرح سے کہنے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو آباد رہو، اللہ پاک تم لوگوں کو ایسے ہی ہنستے مسکراتے رکھے۔ بڑی بی بی نے بے حد محبت سے آج پہلی بار نور کی پیشانی چومتے ہوئے اسے دعا دی۔ اسے تائی اماں کا یہ نیا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ سب لوگ ناشتہ کرنے لگے تو زرنیش روز کی طرح ناشتہ سرو کرنے لگی جب سنان نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیگم، آج کے لیے ہم چاروں VIP ہیں، تم بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ اس کا انداز شرارت سے بھرپور تھا، جبکہ اس کا یوں ہاتھ تھامنا جہاں زرنیش کو بے حد شرمندہ کر گیا تھا، وہیں سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں بیٹا سائیں، تم بھی بیٹھ کر آرام سے کھاؤ، میں سرو کرتی ہوں۔ زرین بیگم نے مسکرا کر اس کی نظر اتاری، لیکن ایک ہی دن میں سب کچھ کتنا الگ ہو گیا تھا، یہ سوچتے ہوئے زرنیش کے چہرے پر بھی شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بکھر گئی۔ دارم سائیں، تم کہاں جانے والے ہو؟ آج تمہارا ولیمہ ہے، اور ولیمے کے دن دلہا گھر سے نہیں نکلتا، کام تم کل پر رکھ لو۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں آج کے دن باہر جانا چاہیے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ نہیں بابا سائیں، میرا کام بہت اہم ہے، اگر اہم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی جانے کا نہیں کہتا، اور زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہا، تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ دارم سائیں انہیں جواب دیتا ہوا ذرا سا در کے کان کے قریب جھکا تو وہ فوراً الرٹ ہو گئی۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا،
اور اگر مجھے دیر ہو گئی نا تو ولیمے کا لباس اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج تم نے اپنا دلہن کا روپ بگاڑا تو میں تمہاری حالت بگاڑ دوں گا۔ میری بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو، کل معاف کر دیا تھا، آج نہیں کروں گا۔ میں غلطی صرف ایک ہی بار معاف کرتا ہوں، اور وہ بھی صرف ان لوگوں کی جو میرے لیے خاص ہوتے ہیں۔ جو لوگ میری زندگی میں اہمیت نہیں رکھتے ان کو دوسری غلطی کرنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ تمہیں موقع دے رہا ہوں پہلی غلطی سدھارنے کا موقع۔ چلو اب ناشتہ کرو، اپنے ہاتھوں سے کرواؤں؟ اپنی بات مکمل کر کے وہ نوالا بناتے ہوئے پوچھنے لگا تو در نے فوراً نہ میں سر ہلایا۔ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا دو۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ نہیں، آپ خود کھائیں اپنے ہاتھوں سے۔ وہ بے حد معصومیت سے مدھم لہجے میں بولتی سب کو چور نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ خود میں ہی مگن تھے، ان کی باتوں پر کسی کا کوئی دھیان نہیں تھا، جبکہ اس کے انداز پر دارم کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت کیوٹ ہو تم یار، اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ آہستہ سے اپنے لب اس کے گال پر رکھ چکا تھا، جس پر در نے بوکھلا کر چہرہ اٹھا کر سب کی جانب دیکھا، لیکن وہ سچ میں حیران تھی، اس طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ اس کی حیرانگی پر دارم کے لب ایک بار پھر سے مسکرائے تھے۔ تم بہت زیادہ گھبرا رہی ہو جانم سائیں، اور کچھ نہیں۔ وہ جیسے اس کی سوچ پڑھ کر اسے حل بتانے لگا، جبکہ نور سے اب ٹھیک طرح سے ناشتہ تک نہیں کیا جا رہا تھا۔ وہ روم میں آئی تو زاوش کو سوئے ہوئے دیکھ کر اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ پھر غلط کمرے میں آ گئی۔ وہ خاموشی سے سنان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرہ کیا بدلا تھا، وہ بار بار غلطی سے اپنے پرانے کمرے کی جانب چلی جاتی، لیکن اب اسے یاد رکھنا تھا کیونکہ اس کے کمرے میں زاوش کے ساتھ اب ثانیہ بھی قبضہ کر چکی تھی۔ کیا بات ہے بیگم؟ مجھے نہیں پتا تھا نیچے سے کمرے تک آنے میں اتنا وقت لگتا ہے۔ یہاں میں انتظار میں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنی صدیاں گزار چکا ہوں، اور تم اب آ رہی ہو؟ بتاؤ پچھلے 17 منٹ 8 سیکنڈ سے کہاں تھی تم؟ وہ اچانک سنان نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے اسے خود میں قید کیا۔ سچ ہی کہتے ہیں بابا سائیں، وہ حساب کتاب کا بہت پکا تھا۔ بابا سائیں حساب کتاب کے سارے کام اسی کے حوالے کرتے تھے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ٹائم کا بھی حساب رکھتا ہے۔ وہ میں غلطی سے غلط روم میں چلی گئی تھی سنان سائیں، وہ میں بھول گئی تھی۔ وہ شرمندہ سی سر جھکاتے ہوئے اپنی غلطی بتانے لگی تو سنان بے اختیار مسکرا دیا، لیکن پھر اپنی مسکراہٹ دبا کر ذرا سیریس انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں اپنا کمرہ تک یاد نہیں رہتا؟ تمہیں تمہارا شوہر تک یاد نہیں رہتا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو زرنیش نے فوراً سر اٹھا کر نہ میں سر ہلا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ نہیں سنان سائیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ عادت نہیں ہے نا مجھے، اس لیے بھول گئی تھی، لیکن وہاں اپنے بیڈ پر ثانیہ کو سوئے دیکھا تو فوراً واپس آ گئی۔ یاد آ گیا مجھے کہ اس کمرے میں نہیں بلکہ آپ کے کمرے میں میری جگہ ہے۔ آپ کو بھلا کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ تو میرے شوہر ہیں، میرے لیے بے حد خاص ہیں۔ آپ کو بھلا کر اب جینا تو ناممکن سی بات ہے، میں تو آپ کے بنا سانس نہیں لے سکتی۔ وہ اسے یقین دلاتی بے اختیاری میں ہی اسے اپنے دل کی بات بتا گئی تھی، جس پر سنان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جبکہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر زرنیش کو بھی اپنی غلطی کا، اپنی جلد بازی کا احساس ہو گیا۔ اچھا تو محترمہ محبت میں ڈوبی ہوئی ہیں، یہ تو پھر اور بھی اچھا ہو گیا۔ اس کی نازک کمر میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنی بے حد قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا، جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔
یار یہ کس کمبخت نے اس وقت فون کر لیا؟ میرے سب دوستوں کو پتہ ہے کہ میں ابھی شادی شدہ ہوا ہوں۔ ایسی گستاخی کس گستاخ نے کی ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ تک لایا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا اب وہ اس کے پاس مزید رکنے کی غلطی نہیں کرے گی بلکہ بھاگنے کے لیے پر تولے گی، اور وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑ تو ہرگز نہیں سکتا تھا۔ اس کی شرارتی انداز صرف فون کی سکرین کو دیکھنے تک تھے۔ اس کے بعد اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی چھا گئی، جسے دیکھ کر زرنیش بھی پریشان ہو گئی تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ اس نے زرنیش کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت اس کی پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا سنان سائیں، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ اس کی پریشانی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے کچھ نہیں، بس ایک دوست کی کال ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ فون اٹینڈ کرتا کان سے لگاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے اس انداز نے زرنیش کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اسے اپنے قریب خوشبو کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ابھی تک کل والے نیلے لباس میں تھی۔ وہ مسکرا کر آنکھیں پھر بند کر گیا، اسے تنگ کرنے کی نیت سے۔ ساحر سائیں اٹھے نا، کتنی دیر ہو گئی ہے، کب جاگیں گے؟ اتنا کام پڑا ہے، ذرا احساس نہیں آپ کو اپنی ذمہ داری کا؟ ہر وقت سگریٹ پیتے رہتے ہیں۔ ساحر سائیں اٹھ بھی جائیں، مجھے شاپنگ پر لے کر جانا ہے آپ نے۔ او خدایا، کہاں پھنس گئی میں اس نشائی کے ساتھ؟ ساحر سائیں آپ اٹھ رہے ہیں یا میں بابا سائیں سے آپ کی شکایت کروں؟ حد ہے، ساری رات سونے مجھے نہیں دیتے اور صبح ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ ساحر سائیں میں آخری بار کہہ رہی ہوں، آپ اٹھتے ہیں یا میں بابا سائیں سے آپ کی شکایت کروں؟ ٹھیک ہے، پھر سوتے رہے، میں جا رہی ہوں شکایت کرنے۔ وہ اسے جگاتے ہوئے ہار کر باہر جانے لگی تھی کہ اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ لہراتی ہوئی سیدھی اس کے سینے پر آ گئی تھی۔ بہت شوق نہیں ہے تمہیں معصوم لومڑی، میری چگلیاں کرنے کا؟ اسی لمحے میں بیڈ پر گرا تھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ مضبوط گرفت میں لاک کر چکا تھا۔ میں نے آپ کی کوئی چگلی نہیں کی، خبردار جو مجھ پر الزام لگایا، وہ سختی سے بولی، ساتھ ہی ساتھ ناک چرائی۔ آج تک ساحر کو اس کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں تھی، لیکن آج اچانک ہی اس کی اس عادت پر پیار آیا۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتا اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتا وہ اس کی خوشبو میں بسیرا کرنے لگا۔ ساحر سائیں وہ اس سے دور ہٹا تو گہرا سانس لیتی وہ اس کا نام اپنے لبوں سے ادا کرتی منہ بنا گئی۔ نشائی کہیں کہ آج کے بعد آپ میرے اتنے قریب تب ہی آئیں گے جب آپ سگریٹ نہ پئیں، ورنہ مجھ سے دور ہی رہیں، مجھے بالکل پسند نہیں ہے آپ کا سگریٹ پینا۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگی تو ساحر مسکرا دیا اور بنا اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ جب سگریٹ پیتا ہوں تو تمہاری طلب جاگتی ہے، اور جب تمہیں اپنے قریب محسوس کرتا ہوں تب سگریٹ کی طلب جاگتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جس طرح سے میری سگریٹ نے تمہیں قبول کیا ہے، اسی طرح تم میری سگریٹ کو قبول کر لو، کیونکہ یہ سگریٹ میری سانسوں میں بسی ہے اور تم میری روح میں۔ تم دونوں کو چھوڑنا میرے بس سے باہر ہے۔ مجھے سگریٹ پینا اچھا لگتا ہے، لیکن سب سے اچھا تمہارے لبوں کو اپنے لبوں سے چھونا۔ تم سگریٹ سے بھی زیادہ نشیلی ہو۔ اس کے چہرے کو چھوتا وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا کہ اچانک منظر بدل گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، خوشبو میں بسا وجود کہیں نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا دوپٹے کا ٹکڑا تھا جو کل اس کے نیلے سوٹ سے پھٹ کر دارم کے کمرے کے دروازے کے ساتھ ہی رہ گیا۔ کل روڑ لگاتے ہوئے شاید اس کا دوپٹہ پھٹ گیا تھا اور اس رنگ کو پہچان کر اس نے خود ہی یہ ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا تھا، لیکن تب بھی وہاں سے وہ اسے واپس دینے کی نیت سے نہیں لے کر آیا تھا۔ معصوم لومڑی،
تو تم میرے خوابوں تک بھی آ پہنچی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے میرے خواب میں آ کر نشائی بولنے کی؟ اور میں کیا کیا کر رہا تھا وہ خود بھی حیران تھا۔ خیر میری تو بیوی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا فرق پڑتا ہے، یہ سب تو شادی کے بعد بھی ہونا ہی ہے، لیکن اسے مجھے نشائی نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، خواب میں بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے لگانا پڑے گا، ورنہ یہ تو شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی فری ہو جائے گی۔ خیر سگریٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی انگلی میں سگریٹ دباتا ایک گہرا کش لیتے ہوئے بولا، یہ تو اسے قبول کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس کا دھیان اپنی اگلی جسارت پر کیا تھا، کیا وہ سچ میں سگریٹ سے زیادہ نشیلی ہوگی؟ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ معصوم لومڑی، اب تو ایک جام تمہارے لبوں سے پینا ہی پڑے گا، تبھی جا کر سکون ملے گا۔ وہ اپنا سگریٹ ختم کرتا فریش ہونے چلا گیا۔ ولیمہ شروع ہو گیا تھا۔ کل کی بنسبت آج مہمان زیادہ تھے، اور دارم کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سب کچھ ساحر سائیں اور سنان سائیں نے ہی سنبھالا تھا۔ دارم کو بار بار فون کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ نہیں آ سکتا، وہ بہت زیادہ مصروف ہے۔ سبھی لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخر دارم سائیں کہاں چلا گیا جو ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ آج اس نے لائٹ پنک کلر کا بے حد خوبصورت لہنگا زیب تن کر رکھا تھا۔ آج وہ کل کی بنسبت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دارم کی محبت کے ہزاروں گلاب کھلے ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ اس کا دلہا نہیں تھا۔ سنان سائیں زرنیش کے ساتھ بیٹھا کتنا مکمل لگ رہا تھا، جبکہ دارم سائیں نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اسے چھوڑ کر۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کمرے میں جاتے ہی یہ لباس بدل دے گی۔ اگر وہ اس کے ساتھ ولیمے کی ترکیب میں شامل نہیں ہو سکتا تو وہ کیوں اس کا دل رکھے؟ میں کمرے میں جا کر ڈریس چینج کر لوں گی، اور جب مجھ سے وجہ پوچھیں گے میں کہہ دوں گی کہ میں ناراض ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ سنان ادا اور زرنیش ادی کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، اور میرے دولہے کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ آپ سچ میں بہت برے ہیں دارم سائیں، آئی ہیٹ یو۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں نہ جانے کہاں کہاں تک جا چکی تھی۔ جب اسے احساس ہوا وہ ضرورت سے زیادہ ہی سوچ رہی ہے۔ وہ تو دارم کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی جس میں وہ نخرے دکھائے، دارم سے روٹھے اور دارم اس کے ناز اٹھائے، اسے منائے۔ اس نے تو دارم کے ساتھ یہ تعلق رکھنا ہی نہیں تھا جسے سوچ کر وہ اترا رہی تھی۔ اسے تو دارم سے دور رہنا تھا، اس سے فاصلہ بنا کر رکھنا تھا۔ وہ اپنی بے لگام سوچوں اور خواہشات کو لگام دیتی اپنے اندر کی چھپی ہوئی در نور کو مزید چھپانے کی کوشش کرنے لگی، جو دارم کی محبت، چاہت اور توجہ کو پا کر باہر آ رہی تھی۔ پھوپھو سائیں، آپ کی طبیعت تو کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے، آپ واپس کیسے جائیں گی؟ کچھ دن رک جائیں نا یہیں پر۔ بابا سائیں آپ کی فلائٹ کا مسئلہ بھی حل کر دیں گے، ان کے پاس بیٹھی زاوش اور ثانیہ ان کی فکر کرتے ہوئے بولی۔ ان کی طبیعت کل سے ہی بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، ان کی سکن کافی سینسیٹیو تھی جس کا وہ کافی عرصے سے علاج کروا رہی تھی، لیکن انہیں یہاں کی آب و ہوا سوٹ ہی نہیں کر رہی تھی۔ انہیں کافی ساری سکن پرابلمز ہو رہی تھی جسے وہ شادی کے دوران مسلسل نظر انداز ہی کرتی آئی تھی، لیکن اب ان کی جلد سرخ ہو رہی تھی اور انہیں مسلسل اپنے جسم پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ شادی مکمل ہوتے ہی وہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، کیونکہ سکن پرابلمز کے ساتھ وہ دل کی بھی مریضہ تھی۔ انہیں چھوٹی چھوٹی بیماری سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہارٹ پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ جلد واپس لوٹ جانا چاہتی تھی، اسی لیے آج ولیمے کی رسم ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنی واپسی کی تیاری کر لی تھی۔ اور ان کی واپسی کی خبر سن کر کسی کو بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ گھر کے بچے تو سب ان کے آس پاس بیٹھے رکنے کے لیے کہہ رہے تھے، ہاں سارا، اکیلے کیا کرو گی تم؟
اپنے ہاسٹل میں رہتا ہے اور عارش بھی لڑکا ہے، وہ کیسے خیال رکھے گا تمہارا؟ تمہیں یہیں رکو، گھر کی بچیاں خیال رکھیں گی تمہارا۔ بابا سائیں نے بھی انہیں رکنے کے لیے کہا۔ رک تو جاؤں ادا سائیں، لیکن میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ تو جانتے ہیں نا عارش اور عرب کتنے لاپرواہ ہیں، انہیں اپنا ہوش تک نہیں ہوتا، اور فی الحال اپنا ڈاکٹر بھی نہیں بدل سکتی، ورنہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر جانے کو دل تو میرا بھی نہیں کرتا۔ وہ انہیں اپنی مجبوری بتاتے ہوئے بولی تو بابا سائیں کچھ بھی نہیں بول پائے جب انہوں نے ایک نظر مسکرا کر ثنا کی جانب دیکھا۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ ثنا کو اپنے ساتھ لے جاؤں ہمیشہ کے لیے، یہ رکھے گی نا میرا خیال، میری ساری ذمہ داریاں بھی سنبھال لے گی، میری ساری ٹینشن، ساری پریشانیاں بھی جلد ہی اس کے سر پہ ڈال دوں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تو ثنا خاموش سی ہو گئی۔ انشاءاللہ تمہاری بیٹی ہے، جب چاہے لے جاؤ، بابا سائیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی نہیں لے کر جاؤں گی، بہت دھوم دھام سے لے کے آؤں گی بارات، اپنی جان کو دلہن بنا کر لے جاؤں گی، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بہت خوشی سے بولی، جبکہ ثنا ان سب کے دوران بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ سو گائز آج میں نے سلو پر آیا، اب تو ٹھیک ہے نا، سب کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی مستی میں پڑے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو آج میں نے بہت سلو پر آیا، میں بھی آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور جس کو میں بہت سلو لگی ہوں وہ سپیڈ تیز کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اب میں بس روک رہی ہوں کیونکہ 1 ہونے والا ہے اور بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے آج، اور اس کو اپلوڈ کر کے مجھے بھی سونا ہے کیونکہ آج مجھے بھی سخت قسم کی نیند آ رہی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔